اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ جل وعلا افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ قال اللہ تعالی ان الحکم الا للہ۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کا فرمان یوں ہے اس آیت مبارکہ میں کہ کیا تم جاہلیت کا فیصلہ اور جاہلیت کا حکم اور اس کا قانون تلاش کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے حکم سے بہتر حکم کس کا ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حکم کو اس حکم کے ساتھ جو اللہ کا حکم نہیں ہے، جو اللہ کا فیصلہ نہیں ہے۔ اللہ کا فیصلہ اسلام ہے، اور جو اللہ کا فیصلہ نہیں ہے، جو اللہ کا حکم نہیں ہے، اس کو قرآن مجید کی آیت مبارکہ اور اللہ تعالیٰ جاہلیت کہتے ہیں۔ افحکم الجاہلیت، وہ جاہلیت کا حکم ہے، وہ جاہلیت کا فیصلہ ہے۔ تو گویا کہ ایک حکم اور ایک فیصلہ اور ایک نظام اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک نظام یا ایک فیصلہ یا ایک حکم جاہلیت کا ہے۔ مجھے اور آپ کو بطور مسلمان کے جو نظام ملا ہے زندگی گزارنے کے لیے، اسلام کا نظام ہے، اور اس کو اگر سیاسی اعتبار سے بولا جائے تو اس کو خلافت کا نظام کہتے ہیں، کہ اسلام مجھے اور آپ کو خلافت کا نظام دیتا ہے۔ اور خلافت کا نظام وہ ہے کہ جس میں ایک خلیفہ ہوتا ہے، اور یہ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء۔ بنی اسرائیل جو تھے، ان کی سیاست تھی یا ان کی قیادت تھی، وہ ان کے نبیوں کے پاس تھی۔ ان کے نبی، بنی اسرائیل کے نبی جو تھے، وہ ان کے قائد ہوتے تھے، وہ ان کے حکمران ہوتے تھے، قیادت و سیادت ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ فرمایا کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب کوئی ایک نبی فوت ہو جاتا تو دوسرا نبی اس کے بعد قیادت کو سنبھال لیتا۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب صورتحال یہ ہے کہ میرے بعد تو کوئی نبی نہیں آنے والا، کہ میرے جانے کے بعد جو قیادت اور سیادت کو سنبھالے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ وَسَتَكُونُ خُلَفَاء، لیکن میرے بعد خلفاء ہوں گے، خلیفہ ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ میرا اور آپ کا جو نظام اب ہوگا وہ خلافت کا نظام ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ بنے، اور پھر یہ جو خلیفہ بننا ہے، اس پہ اگر آپ غور کریں تو خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے نیابت کرنا، نائب بننا۔ تو جو حکمران ہے آج کا، جو خلیفہ ہوگا، ہونا چاہیے تھا یا ہوگا، وہ نائب ہوتا ہے، اور وہ نائب کس کا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نہیں، وہ نائب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے۔ وہ نیابت، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء نے نہیں آنا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، تو اس لیے اب ان کی نیابت ہوگی۔ اب ان کے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا، ان کی نیابت میں خلیفہ آئیں گے۔ اور اس بات کی دلیل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جب انہیں کسی نے خلیفۃ اللہ کہہ کے بلایا تو انہوں نے ان کو اس سے منع کر دیا، کہا کہ مجھے اللہ کا خلیفہ نہ کہیں،
انا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں، میں اللہ کے رسول کا نائب ہوں۔ تو گویا کہ خلافت میں جو خلیفہ ہوتا ہے، جو حکمران ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں قیادت اور سیادت ہوتی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوتا ہے اور ان کی نیابت کر رہا ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ مسلمان ہوں اور مسلمانوں کا اتفاق ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ، ان کا ایمان ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان دینے تک مسلمان تیار ہوں، اور ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خلیفہ ہو، جو ان کا نائب ہو، وہ شخص ہو جس کو پرواہ ہی نہ ہو کہ وہ، اور اسے معلوم ہی نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، آپ کے فرامین کیا ہیں، اور آپ کون سا نظام دے کے گئے ہیں جس کو لے کے میں نے چلنا ہے۔ تو وہ شخص کیا یہ حق رکھتا ہے کہ اسے مسلمانوں کی نمائندگی دی جائے، اسے مسلمانوں کا قائد بنا لیا جائے، اسے لیڈر چن لیا جائے، اس کی تائید کی جائے؟ کیا ایک مسلمان کے لیے یہ روا ہے؟ یہ جائز ہے اس کے لیے؟ اور جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کرے گا وہ کیسے کرے گا؟ قرآن مجید نے اس بات کا ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، فرمایا کہ اگر ہم انہیں حکمرانی دیں، اگر انہیں ہم قیادت دیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کریں، وہ زکوٰۃ ادا کریں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، نماز کا نظام قائم کریں، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں۔ وہ لوگ جو اس ریاست میں رہتے ہیں، جس ریاست کا یہ خلیفہ یا قائد ہے، وہاں کے لوگوں کو نظام صلاح دینا، نماز کا نظام دینا اور نماز پڑھانا اور پڑھوانا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ نماز کا حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اس شخص کو جو قیادت ملی ہے وہ اس لیے نہیں ملی کہ اس نے پروٹوکول لینا ہے، اس کو قیادت اس لیے ملی ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کرتے ہوئے نبی کریم کی تعلیمات کو نافذ کرنا ہے، لوگوں کی زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق لے کے آنا ہے۔ یہ ذمہ داری ہے قائد کی، یہ نظام بنائے گا، اور اس کو نظام بنانے آتے ہیں۔ اگر نیتیں ٹھیک ہوں تو نظام بن جاتے ہیں، نیت ٹھیک ہو تو آپ ایک انجیکشن لگوانے کے لیے آپ ایسی پابندیاں لگاتے ہیں کہ جو نہیں لگوانا چاہتے تھے وہ بھی لگواتے پھرتے ہیں۔ ان کو بھی ڈر لگتا ہے کہ سم بند ہو جائے گی، ان کو بھی ڈر لگتا ہے کہ سفر بند ہو جائے گا، جرمانے شروع ہو جائیں گے، انجیکشن لگ جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا یہ لگوانا چاہیے، میں نہیں کہہ رہا نہ لگوائیں، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک قائد اور ایک حکمران جو کروانا چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، نیتیں اگر درست ہوں۔ تو اسلام کا مطالبہ یہ ہے ایک حکمران سے اور ایک خلیفہ سے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو حکمرانی عطا کریں تو وہ کیا کرے؟ اقام الصلاۃ، نماز کا نظام قائم کرے۔ نماز کے وقت میں کاروبار بند ہونے چاہیے، نماز کے وقت میں دفاتر میں بریک ہونی چاہیے، ایسے لوگ موجود ہونے چاہیے جو لوگوں کو ترغیب دیں، باقاعدہ جگہ ہونی چاہیے دفاتر میں نماز کے لیے، اور اس کی ترغیب کے لیے حکومتوں کو کوشش کرنی چاہیے،
اور ترغیب کے بھی اقدامات کرنے چاہیے کہ یہ کیسے قائم ہوگا، اس کے لیے کوششیں کرنی چاہیے. یہ خلیفہ کے لیے شرط ہے، اس لیے کہ ریاست کو حاصل کرنا بطور ریاست کے یہ کوئی کام نہیں ہے. یعنی میں دنیا کا ایک خطہ اس لیے حاصل کرتا ہوں، میں لڑتا ہوں، میں سیاسی کوششیں کرتا ہوں کہ میں نے ایک خطہ لے لینا ہے اور وہ خطہ لے کے میں نے زندگی گزارنا شروع کر دینی ہے جیسے میرا جی چاہے. تو خطہ حاصل کرنے کے یہ کوئی مقاصد نہیں ہے. ریاست کا حصول اسلام جس کو بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ ریاست اس لیے حاصل کی جاتی ہے، ریاست کے لیے اس لیے جد و جہد کی جاتی ہے کہ اس ریاست میں اللہ اور اس کے رسول کا نظام قائم ہوگا. اس ریاست کے رہنے والے لوگ اور باشندے وہ اللہ کے نظام کو قائم کریں گے. اس لیے کہ میرے اور آپ کے اس دنیا میں آنے کا اور مقصد ہی کوئی نہیں ہے، مقصد ہے ہی نہیں. میرا اور آپ کا اس دنیا میں آنے کا اور یہ چند دن کی زندگی گزارنے کا، چند سالوں کی گزارنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اللہ کو کتنا راضی کرتا ہوں. میری اور آپ کی زندگی گزارنے کا اتنا ہی مقصد ہے کہ میں یہاں موجود ہوں، میرے پاس صلاحیتیں موجود ہیں، میرے پاس راستے موجود ہیں. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے موجود ہیں. برائی کا راستہ بھی موجود ہے، اچھائی کا راستہ بھی موجود ہے. اللہ کی رضامندی کا راستہ بھی موجود ہے، اللہ کی بغاوت کا راستہ بھی موجود ہے. شیطان کی خوشنودی کا راستہ بھی موجود ہے، شیطان کی مخالفت کا راستہ بھی موجود ہے. میری اور آپ کی زندگی صرف یہ کرنے کے لیے ہے کہ میں کس راستے کا چناؤ کرتا ہوں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہی ہے. میری آپ کی ترجیحات بدل جائیں، ہم زندگی کسی اور چیز کو بنا لیں تو بنا لیں، ورنہ زندگی یہی ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ امتحان گاہ ہے، یہ ایسے ہی ہے. اور زندگی اتنی مختصر ہے کہ نہ بچے کو پتہ ہے، نہ نوجوان کو پتہ ہے، نہ بوڑھے کو پتہ ہے. اور اگر بچے کو معلوم بھی ہو کہ میں نے بچپن میں نہیں مرنا، میں نے بوڑھے ہو کے مرنا ہے، تو بڑھاپا آنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے، کتنا وقت لگتا ہے. جو بوڑھے ہیں ان سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ابھی مجھے یاد ہے کہ میں ابھی یہ کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے، میں تو نوجوان ہوتا تھا، مجھے تو بچپن کی یادیں بڑی تازہ ہیں، مجھے تو سب کچھ یاد ہے. یہ قریب ہی کے تو وہ دن تھے. اور یہ نوجوانوں اور بچوں کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا لمبا عرصہ ہے، پتہ نہیں کتنی دیر میں نے رکنا ہے. زندگی تھوڑی ہے. مقصد اللہ کی رضامندی ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کی رضا کا حصول ہے. جب زندگی کا مقصد یہ ہو تو پھر ریاست میں رہتے ہوئے ترجیحات کیسے بدل سکتی ہیں؟ پھر ایک حکمران اللہ کے رسول کی تعلیمات کے خلاف جا کیسے سکتا ہے؟ پھر ایک ریاست اور ریاست کے لوگ اللہ کی حکم عدولیاں جو نظام میں موجود ہوں اس کی تائید کیسے کر سکتے ہیں؟ اور وہ اس اللہ کے نظام کے لیے جو خلافت کا نظام ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کروانے کا نظام ہے، اس کو قائم کرنے کے لیے وہ کوششیں کیوں نہیں کرتے؟ تو ایک بات یہ ہے کہ جس کو حکمرانی ملے گی وہ نماز کا نظام قائم کرے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کا نظام قائم کرے گا. اور میں خلاصتاً بتا دوں زکوٰۃ کیا ہے. زکوٰۃ کیا ہے آپ سب جانتے ہیں، یاد دہانی کے لیے بتا رہا ہوں. زکوٰۃ یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک بہت تھوڑا حصہ اپنے مال سے تم نے الگ کرنا ہے اور یہ اس بندے کو دے دینا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نہیں نوازا. یہ اللہ کی تقسیم ہے. کسی کو مال زیادہ دینا کم دینا یہ اللہ کی تقسیم ہے. اللہ کے ہاں رزق کی کمی اس کا باعث نہیں ہے. جیسے دو راستے امتحان ہیں کہ یہ اللہ کی رضامندی کا ہے اور یہ اللہ کی نافرمانی اور ناراضی کا ہے، ایسے ہی مال کا ملنا اور مال کا نہ ملنا یہ بھی امتحان ہے. مال کا ملنا اللہ کی نعمت بھی ہے
اور یہ اللہ کی ناراضگی اور غضب کا سبب بھی بن جاتا ہے، اس لیے کہ جب مال ملتا ہے تو بہت سارے کام اللہ کی ناراضگی کے انسان وہ کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ تب نہیں کرتا تھا جب اس کے پاس مال نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح مال کا نہ ملنا یہ خود سے ایک امتحان ہے کہ انسان اللہ کا شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے کہ نہیں رہتا۔ اور اس بات کا یہاں بھی امکان موجود ہے کہ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نہیں نوازا، اگر نوازا ہوتا تو جو اس کی آج کی زندگی ہے، ممکن ہے آج جو اللہ کی رضامندی کی زندگی ہے یہ اللہ کی ناراضی کی زندگی میں بدل جاتی۔ مال کی وجہ سے انسان عیاشیاں کرنی شروع کر دیتا ہے، انسان گناہوں میں پڑ جاتا ہے، اور وہ مال نعمت ہے، وہ اللہ کا فضل ہے جو موجود ہو اور انسان اسے نیک کاموں میں لگائے، غرباء کا خیال رکھے، اس میں سے زکوٰۃ نکالے، اللہ کے دین کے کام، مساجد، مراکز، لوگوں کی فلاح کے کام، اس کے لیے اپنا مال استعمال میں لائے، کیونکہ اس مال کو اس نے کرنا کیا ہے؟ روٹی اس نے، اس کا معدہ وہی ہے، روٹی اس نے وہی کھانی ہے، زندگی اس کی اتنی ہے، مال کو اکٹھا کر کے کیا کرنا ہے؟ فائدہ حاصل کیا کرنا اس سے؟ اور مال جتنا زیادہ ہوگا، جتنا زیادہ مال ہوتا ہے، اگر وہ اللہ کی رضا اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق خرچ نہیں ہوتا تو انسان کو اس سے اطمینان نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا۔ کسی شخص کو اگر دل کا اطمینان حاصل نہیں ہے، سکون قلب میسر نہیں ہے، تو مال کو اس نے کیا کرنا ہے؟ کہاں لے کے جانا ہے اس نے؟ یعنی انسان اپنے سکون کے لیے، اطمینان کے لیے کرتا ہے نا سب کچھ۔ تو کبھی کر کے دیکھ لیجئے، آپ کرتے ہیں، اللہ کی توفیق سے آپ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں آپ کرتے ہیں، جو نہیں کرتے انہیں بھی کرنا چاہیے۔ تو زکوٰۃ کا نظام جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی کو حکمرانی دیتے ہیں، وہ زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، تو زکوٰۃ کا نظام یہ ہے کہ جس کے پاس وافر مال موجود ہے، نصاب کو پہنچتا ہے، وہ اپنا مال نکالے گا، وہ اپنے بھائی کو دے دے گا۔ جس کے پاس نہیں ہے، حاصل کیا ہوگا؟ سب سے پہلی بات فائدہ یہ ملے گا کہ اس نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے مال کو خرچ کیا ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اللہ راضی ہو جائیں گے کہ میں نے اس کو مال دیا اور اس نے مال کو میری مرضی، اپنی نہیں، میری مرضی کے مطابق خرچ کیا ہے۔ اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے کسی بھی انسان کے لیے، اللہ کی رضامندی۔ اور اس سے اگلا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے مال سے ایک حصہ نکال کے اپنے بھائی پہ خرچ کرتے ہیں تو اس بھائی کا اور آپ کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، اخوت، بھائی چارہ، ہمدردی، محبت اور مودت یہ بڑھتی ہے۔ یہ انتشار، افتراق، اختلاف، عداوتیں، کینے، بغض یہ کم ہوتے ہیں جب آپ ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں اگر ایک حکمران نظام زکوٰۃ کو قائم نہیں کرتا، بلکہ اس کے مقابلے میں وہ کرتا کیا ہے؟ وہ سود کے نظام کو قائم کرتا ہے، جو آج بھی اس ریاست میں قائم ہے۔ تو پھر ہوتا کیا ہے؟ ریاست کی سطح پہ کیا ہوتا ہے اور انفرادی سطح پہ کیا ہوتا ہے؟ ریاست قرض لیتی ہے اور پھر عوام پہ ٹیکس لگاتی ہے، ایک دفعہ لگایا، دوسری دفعہ، 4، 6، 10 دفعہ، ایک بل میں 10 ٹیکس لگے ہوتے ہیں، مختلف طریقوں سے ٹیکس لگائے جاتے ہیں، پیسہ اکٹھا کیا جاتا ہے، اور اکٹھا کر کے کیا کرتے ہیں؟ اس کا ایک حصہ ریاست کو چلانے کے لیے لگایا جاتا ہے اور ایک حصہ اس کو جو قرض لیا تھا اس کے سود کی مد میں ادا کر دیا جاتا ہے۔ اور ابھی سے کچھ 6 ماہ 1 سال پہلے جو آج کے حکمران ہیں ان کے کہنے کے مطابق آج بھی ریاست ایک دن کا 5 ارب روپیہ، کم و بیش 5 ارب ایک دن کا سود ادا کرتی ہے۔ یہ ریاست پاکستان، جو قرض ہم نے لے رکھے ہیں وہ قرض تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں، جو اس کا ہم سود ادا کرتے ہیں ایک دن کا کم و بیش 5 ارب ہے، یعنی ایک مہینے کا 150 ارب روپیہ قرض میں اور آپ دیتے ہیں۔ اور اس سے قرضے کم تو نہیں ہوں گے، قرضے بڑھتے جائیں گے تو سود بھی بڑھتا جائے گا، ظاہر قرضے جتنے زیادہ ہوں گے سود اتنا بڑھتا جائے گا۔ اور انفرادی سطح پہ بھی جب ایک شخص میرے پاس آ کے مجھے کہے کہ بھائی میری یہ ضرورت ہے اور میں آپ سے 1 لاکھ روپیہ قرض چاہتا ہوں اور میرے پاس موجود ہوں، میں اپنے بھائی کی مدد کر دوں، تو میرا اور اس کا رشتہ تب کیا بنتا ہے؟
اور تب کیا بنتا ہے جب ایک بندہ میرے پاس آ کے اپنی مجبوری بتاتا ہے تو میں کہتا ہوں لے لو 1,00,000 روپیہ 1.25 واپس کرنا ہوگا تمہیں. یعنی میرے اور اس کے مسلمان 2 بھائیوں کے درمیان جو تعلق بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے؟ عداوت کا تعلق ہے. بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے اس کی مشکل حل کر دی ہے، اس کے جو جذبات ہیں آپ کے بارے میں وہ کیا ہے وہ جانتا ہے. اس لیے یہ سود کا نظام کوئی نظام نہیں ہے. یہ نظام تو یہ ہے کہ تو بیچارہ ہے تو اور بیچارہ ہو جا، تو پریشان ہے تو اور ہو جا، میرے پیسے مجھے دے دے، میرے سے مدد لینی ہے تو مجھے فائدہ پہنچا کے لینی ہے، تیری کیا حالت ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ نظام ہے اور یہ نظام آج رائج ہے. اسلام کہتا ہے یہ نظام نہیں ہوگا، سود نہیں ہوگا، قرض کا نظام ہوگا اور قرض حسنہ ہوگا. آج ہمارے دوست کہتے ہیں اور بجا کہتے ہیں کہ کیا کریں، قرض دیتے ہیں تو واپس نہیں ملتا، اور پوسٹیں لکھ دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ، پوسٹیں ہم سنتے رہتے ہیں، مثالیں بھی ہوتی ہیں کہ فلاں کو دیا تو اس نے مجھ سے وعدہ کیا پھر اتنا لمبا کھینچ لیا. یہ باتیں موجود ہیں، یہ اخلاقیات کی باتیں، اور یہ ذمہ داری ہے قرض لینے والے کی کہ وہ وقت پہ ادا کرے. اگر وقت پہ ادا نہیں کر پاتا تو اس کی وجہ بتا کے مہلت حاصل کرے، پھر مہلت حاصل کرے. نئی مہلت ملتی تو کہیں اور دوسری جگہ سے قرض اٹھا کے یہ اپنا قرض ادا کر دے، وہاں دوبارہ مہلت لے لے. لیکن اگر کوئی شخص قرض ادا نہیں بھی کر سکتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس میں ایک پورا خطبہ دیا تھا مجھے یاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرض دیتا ہے، قرض دینے والے کو اس نے جتنا قرض دیا ہے قرض اس نے اپنا واپس لے لینا ہے، لیکن اتنے پیسے جتنا اس نے قرض دے رکھے ہے روز اتنے پیسوں کے صدقے کا ثواب ملتا ہے اس آدمی کو، جیسے یہ روز اتنے پیسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہے. اور حدیث مبارکہ میں اگر میں بھول نہیں رہا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اگر کسی شخص نے مہلت دے دی تو پھر ایک دن میں 2 ٹائم، یعنی اگر 1,00,000 کا قرض ہے تو قرض دینے کے بعد اگر یہ وقت پہ وہ مقروض ادا نہیں کر سکا اپنے قرض کو اور اس نے مہلت دے دی تو پھر اس کو دگنا اجر ملتا ہے. یعنی یہ روز جیسے 2,00,000 اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے، آج یہ باتیں شاید معمولی لگتی ہوں کہ وہ جو 2,00,000 اللہ کی راہ میں دینا ہے اس کا فائدہ وہ کب جا کے ملے گا، وہ کب دور نہیں ہے. تو بہر صورت اللہ کا نظام خلافت کا نظام ہے، اور اس کے لیے مجھے اور آپ کو کوشش کرنی ہے، اور میں اور آپ کوشش کے مکلف ہیں. میں آپ کو بتاؤں، آج بھی آپ کی یہ ریاست آج سے غالباً کوئی 15-17 سال پہلے ایک پٹیشن فائل ہوئی کہ یہ سود کا نظام جو ہے، چونکہ 73 میں آئین میں یہ بات مانی گئی ہے کہ یہاں اقتدار اعلیٰ اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور یہاں کوئی ایسا قانون نہیں بنے گا جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو اس کو تو اللہ اور اس کے رسول نے اعلان جنگ قرار دیا اپنے خلاف، تو اس کو بند کیا جائے پاکستان میں. کم و بیش 17 سال ہونے کو ہیں، ایک دینی جماعت نے یہ پٹیشن وہاں جو ہے وہ فائل کی. آج بھی ہر حکومت میں، اس حکومت میں بھی، اس سے پچھلی حکومت میں بھی جا کے اٹارنی جنرل جو ہے وہاں جا کے عدالت میں کہتے ہیں کہ یہ اس پٹیشن کو ناقابل سماعت قرار دے دیا جائے. حکومتیں اس کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں، ساری حکومتیں اس کے خلاف کھڑی ہوتی ہیں کہ نہیں، اس نظام، عدالت جس پہ کوئی فیصلہ نہ دے. تو اب مجھے یہ بتائیے، وہ حکمران جب وہ نظام یہ رکھتے ہوں جس کو اللہ تعالیٰ اپنے خلاف اللہ اور اس کے رسول اعلان جنگ قرار دیتے ہوں، اور حکمران اس بات پہ مصر ہوں کہ نہیں اسی کو قائم رہنا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھے گی تو وہ دبا دی جائے گی، برکتیں کہاں سے ملیں گی؟ اسلام کہاں ہے؟ مسلمان کہاں ہیں؟ اور وہ 73 کا آئین کہاں ہے جو یہ بتاتا ہے کہ یہاں اسلام کے خلاف کوئی قانون نہیں بن پائے گا؟ تو بہر صورت یہ 2 باتیں ہیں. اور تیسری بات، قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ حکمرانی عطا کریں گے تو ایک خلیفہ کیا کرے گا کہ وہ اچھے کاموں کا حکم دے گا
اور برے کاموں سے روکے گا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اور آج ریاست ہمیں یہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ ذاتی زندگی میں مداخلت ہے۔ جمہوریت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ذاتی زندگی میں مداخلت ہے، یہ اس کی آزادی کے خلاف ہے۔ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ نیکی کا حکم دیا جائے گا۔ قرآن مجید کہتا ہے، یہ خالق کہتا ہے جس کی ہم مخلوق ہیں، جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ نیکی کا حکم دے گا حکمران، اور برائی سے روکے گا، چھوڑے گا نہیں کہ اس کو چھوڑ دو، جو کرتا ہے یہ اس کی نجی زندگی ہے۔ کوئی نجی زندگی نہیں ہے۔ میڈیا فحاشی پھیلائے، مختلف ایپس لوگوں کو سرے بازار ننگا کر دیں، اور ریاست یہ کہے کہ نہیں، یہ ان کی ذاتی زندگی ہے، یہ آزادی ہے۔ تو نظام خلافت یہ ہے، اللہ کا نظام یہ ہے کہ روکا جائے گا، حکمران روکے گا۔ آپ کے یہاں پہ آرٹیکل 6 لگتا ہوتا ہے، یا مطالبہ ہوتا ہے کم از کم، کہ اگر کوئی شخص جمہوری حکومت پہ شب خون مار دے تو اس پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ بھئی لگنا چاہیے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پہ آپ قانون بنا لیتے ہیں، اس کے آپ مطالبے کرتے رہتے ہیں، لیکن جب اللہ کے حدود کی پامالی ہوتی ہے تب آپ کو کوئی آرٹیکل یاد نہیں رہتا، نہ آپ مطالبے کرتے ہیں، نہ آپ اس پہ آواز اٹھاتے ہیں، آپ چپ کر جاتے ہیں۔ فحاشی پھیلتی ہے تو پھیلتی رہے۔ ایک یونیورسٹی میں اگر کوئی یونیورسٹی یہ ڈریس کوڈ بنا دیتی ہے کہ یہاں پہ کوئی بچی جینز پہن کے نہیں آئے گی مثال کے طور پہ، تو میڈیا میں بھونچال آ جاتا ہے، یہ آزادی کے خلاف ہے۔ اور اگر نیم برہنہ لباس ہو تو کسی کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، سارے چپ ہیں، حکومتیں ساری چپ ہیں، ادارے سارے چپ ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے تو ہوتی رہے۔ اور جو خلیفہ ہے یہ ہے کون؟ جیسے میں نے خطبے کے آغاز میں بتایا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کر رہا ہے۔ چلیں ہم ان کو خلیفہ نہیں کہتے، یہ خلیفہ ہیں بھی نہیں، حکمران ہیں۔ تو جو حکمران ہے وہ گویا کہ نیابت کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فحاشی کے بارے میں اور نیم عریاں لباس پہننے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ خواتین جہنم میں جائیں گی، اور ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کہتا ہے جو فحاشی پھیلانے والے ہیں ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، ریاست کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ تو نظام میں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، اگر تمہیں زمین میں حکمرانی ملے گی تو نماز کا نظام قائم کرو گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کرو گے، امر بالمعروف کا نظام قائم ہوگا، نہی عن المنکر کا نظام قائم ہوگا، روکا جائے گا۔ جس ذات نے تمہیں پیدا کیا، جس ذات نے تمہیں رزق دیا، تمہیں سلامت خوبصورت پیدا کیا، اس کے حکم کو اپنی آزادی میں مداخلت کہتے ہو؟ ہمارا شعور کہاں پہ ہے؟ وہ ذات جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، میری اور آپ کی تخلیق کی اور خوبصورت انسان بنایا، ذمہ داری رزق کی اٹھائی، مجھے اور آپ کو رزق دیا، میرے اور آپ پہ نعمتوں کی وافر نعمتیں عطا کر دیں، وہ رب کہتا ہے کہ میری بات مانو، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری آزادی میں مداخلت ہے۔ تو باہر صورت مجھے اور آپ کو یہاں مختلف تنظیمیں، مختلف جماعتیں، چھوٹی جماعتیں، جماعت اسلامی ہے، تنظیم اسلامی، ڈاکٹر اسرار کی زندگی گزر گئی رحمۃ اللہ علیہ، نظام خلافت کی بات کرتے ہوئے کام کرتی ہیں، جماعتیں کام کرتی ہیں، افراد کام کرتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اس کے لیے آواز بلند کرنی ہے، مجھے اور آپ کو اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اور جہاں میں اور آپ ہیں، جس حیثیت میں، اگر کسی ادارے میں سربراہ ہیں، یا کم از کم گھر کے تو سربراہ ہیں، تو گھر میں اپنے بچوں پہ تو کم از کم ہم یہ کریں کہ میرے گھر میں تو نظام، نماز کا نظام قائم ہو، میرے گھر سے تو زکوٰۃ نکلے، اگر وہ نصاب کو میرا مال پہنچتا ہے، میرے گھر میں تو روک ٹوک ہو، اگر بری باتیں ہوتی ہیں، اگر اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو بچوں کو روکا جائے، بیوی کو روکا جائے، والدین کو، بہن بھائیوں کو، جو بھی، وہاں تو نظام قائم ہو۔ تو باہر صورت
جو نظام اللہ کا نظام، اللہ کی ہم تخلیق ہیں اور ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے وہ خالق جانتا ہے، اور وہ خالق اس نے وہ قوانین اور اصول اور ضابطے اسلام کی صورت میں اور اس نظام کی صورت میں بتا دیے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو برکتیں نازل ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک حد جاری ہوتی ہے، ایک حد، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 40 راتوں کی باران رحمت، 40 راتوں کی میں جو رحمت کی بارش برستی ہے اور اس سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں، اس سے بہتر ہے ایک حد قائم کرنا۔ اور دنیا خلاف ہے، یہ یہاں ہمارے طالبان، ہمارے اللہ نے ان کو فتح عطا کی، کوئی 38 ممالک کی فوج اور 10 خرب کے اخراجات، اور دیگر ذرائع بتاتے ہیں کہ 20 خرب تک ہیں۔ یہ ریاستیں خود مانتی ہیں کہ 10 خرب تک کے اخراجات لگائے، جدید ترین اسلحہ لگایا، اور 38 ممالک کی ناٹو کی افواج وہاں لگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو فتح سے نوازا جو اللہ کے لیے، اللہ کے نظام کے لیے جو لڑ رہے تھے، جو ریاست لینا چاہتے تھے۔ وہاں حد جاری کرتے ہیں، دنیا کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ مجھے بتائیے، یہ چند دن پہلے ایک بچے کو 6 ماہ تک ایک بچے اور اس کے والد کو اغوا کر کے رکھا گیا اور اس سے تاوان کا مطالبہ کیا جاتا رہا۔ انہوں نے بازیاب کروایا اور بندے پکڑ کے ان کو سزا دے دی۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اس 6 ماہ وہ جو چھوٹا بچہ تھا اور اس کے جو والد تھا، اس کے لیے کسی کی آواز اٹھی کہ اس کو کیوں اغوا کیا گیا؟ اس کے مال پہ اغوا کاروں کا حق کیسے تھا؟ اور اگر اغوا کاروں کو سزا دی جائے اور وہ کھلے عام دی جائے تاکہ دیگر لوگوں کو اس سے عبرت ملے، تو یہ بری بات کیسے ہوئی؟ اس پہ آوازیں اٹھتی ہیں۔ ہم تسلیم نہیں کریں گے، اس لیے کہ تم کھلے عام حدود کا نفاذ کرتے ہو، اور جب سے وہ لوگ آئے ہیں تب سے وہاں جرائم کی شرح میں کمی ہے، اور ان کے آنے کے پہلے دن سے کمی ہے۔ تو باہر صورت کہنے کی بات یہ ہے کہ ان کے آپ اختلاف کریں ان کی بعض چیزوں سے، لیکن جو نظام ہے اللہ کے نظام میں برکتیں ہیں، اور وہ نظام خلافت کا نظام ہے، وہ جمہوریت کا نظام نہیں ہے۔ اور یہ جو ہم بار بار سنتے اور کہتے رہتے ہیں کہ اس ملک کی بقا جمہوریت میں ہے، حکمران جس کو بھی سنے آپ کے جرنیل، آپ کے سارے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کا معلوم نہیں ہے، نظام خلافت کو جانتے نہیں ہیں، ان کی اپنی بقا بھی جمہوریت کی بقا میں ہے۔ اگر جمہوریت باقی نہیں رہتی تو یہ قائد نہیں رہتے، ان کی حکمرانیاں نہیں رہتی، کیونکہ یہ اس معیار پہ پورا اترے جو معیار خلیفہ کے لیے اسلام قائم کرتا ہے، تو تب حکمران بنے، تب یہ معزز ٹھہرے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ متقی ہوگا، سب سے زیادہ ہوشیار نہیں، چلاک نہیں، زبان درازی کرنے والا نہیں، اپنے مد مقابل کو بچھاڑنے والا نہیں، جو متقی ہے، جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جس کی نجی زندگی اور عمومی زندگی دونوں اللہ سے ڈرنے والی ہیں، یہ معیار ہے خلیفہ کے لیے، وہ ہے اللہ کے ہاں معزز۔ تو بصورت اللہ سے دعا بھی ہے اور آپ لوگوں سے یہ گزارش بھی ہے کہ ہم اس نظام کے لیے دنیا میں، اگرچہ دنیا کی بہت تھوڑی حیثیت ہے، بہت تھوڑی زندگی ہے، یہاں بھی فلاح اور کامیابی ہے اور آخرت کی کامیابی تو ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔